نہیں جی، یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے کہ حضور مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات پہ، آپ کی روحانیت پہ، آپ کے علمی مقام پہ بات کی جائے تو گھنٹوں جو گفتگو ہے وہ بھی ناکافی ہے۔ میں چونکہ خود میزبان ہوں، میزبان کے اوپر فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام کو چلائیں۔ یقین فرمائیں حضور مفتی اعظم پاکستان کا امت مسلمہ پر بڑا احسان ہے۔ ان کی سند کے اوپر کم از کم 25,000 سے زیادہ علماء کو عربی اور اسلامیات کی جو مضمون تھے ان کی ڈیوٹی لگی، اور آج وہ پورے پاکستان میں ریٹائرڈ بھی ہو رہے ہیں لیکن عزت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ پہلے ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی تھی، جب سے اسکول میں لگے میں سینکڑوں ان علماء کے نام لے سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کم ہے، جناب محمد ارشد مناز صاحب یہ بات بالکل سچ فرما رہے تھے، وہ 2 گھنٹے سے زیادہ ان کے کمالات پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اب میں خطاب کے لیے جس عظیم شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں وہ بھی قبلہ مفتی صاحب کے بڑے چاہنے والے ہیں، دربار شریف پہ حاضری دیا کرتے ہیں۔ میں ان کے اعزاز میں صرف ایک شعر، وہ خادم القرآن اور عالم اسلام کے عظیم شخصیت قاری سیف الرحمن نقشبندی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں کہ ہم ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم ہر حال میں حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی حیدر و عثمان کریں گے، ہم اہل جلو اور جھکے موت کے آگے، ہم مرے تو موت پہ احسان کریں گے۔ جناب قاری نور الرحمان صاحب تشریف لائیں اور تقریر فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ کنز العمال شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا غیاث لمن یکثر الصلاۃ علی یوم القیامہ، کل قیامت والے دن میں سب سے زیادہ مدد اس کی کروں گا جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں طور بے طور ہے بیماروں کے۔ مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پہ ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے۔ اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور علی پاک سے محبت کرنے والا اعلیٰ حضرت کے اس محبت پہ ضرور سبحان اللہ بولے گا۔ آپ فرماتے ہیں بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں
تلواروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ بعد حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر، آج ہم سب کی خوش نصیبی کہ ہم اس علمی درسگاہ کے اس عظیم استاد محترم کی یاد میں جمع ہیں جنہوں نے علم کی روشنی نہ صرف زبان سے پھیلائی بلکہ دل مطہر سے بھی لوگوں کے دلوں کو مطہر فرمایا۔ ان کے صاحبزادگان، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد طفیل قادری صاحب اور مفتی اعظم پاکستان کے عظیم بڑے فرزند ارجمند پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر محمود الحسن صاحب، ان کی نگرانی میں یہ عظیم محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے جو قرآن میں فرمایا فالمدبرات امرا، قسم ہے مجھے ان روحوں کی جب ان کے جسموں سے میں ان کو جدا کرتا ہوں اور کائنات کے نظام ان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آج مفتی اعظم پاکستان واقف اسرار حقیقت حضرت سیدنا غلام رسول صاحب، جن کی روحانیت اور جن کی علمی نقطہ نظر کا آغاز ایسے مقام سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس جانے والا کتنا ہی غم میں گرا کیوں نہ ہو، جو ہی مفتی صاحب پر نظر پڑتی تھی مفتی صاحب ایسے لہجہ اپناتے تھے کہ اس کا آدھا غم اور آدھا دکھ مفتی صاحب کی زبان کھولنے کے ساتھ ہی ختم ہو جایا کرتا تھا۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارک کا میں نے پڑھی سورۃ مریم شریف کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے اور جنہوں نے نیکیاں کمائی، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان ان کے لیے قبولیت کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، بخاری و مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ اعلان فرماتا ہے کہ یا جبریل، اے جبریل، انی احب فلانا فاحبہ، میں رب ہو کر فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی میری محبت میں اس سے محبت کر۔ توجہ فرمائیں گے، لطف بھی آئے گا، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امر کی دو قسمیں ہیں، ایک تصریحی امر ہوتا ہے، ایک ترغیبی امر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہے کہ یہ کام تم کرو، یہ امر تصریحی ہے، اور امر ترغیبی ہوتا ہے کہ بندے کو یہ کہا جائے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ کام کیا، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ کام کیا، حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کام کیا۔ ایسے ترغیب جب دے کر کسی کو بتایا جاتا ہے، وہ امر ترغیب بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ دونوں امر نازل فرمائے، امر ترغیبی بھی ہے، امر تصریحی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل تم دیکھو میری ربوبیت کی طرف، اور پھر دیکھو اس بندے کی طرف
میں رب ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں تم بھی میری محبت میں اس سے محبت کر۔ حضرات محترم، جبریل امین محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے آسمانوں میں ندا کر دو۔ آسمانوں میں ندا کر دی جاتی ہے، ہر آسمان کے فرشتے، وہ ہاہوت والے، لاہوت والے، جبروت والے، ملکوت والے، ہر فرشتوں کی جو جماعت ہے، جس کے کانوں سے یہ آواز گزرتی ہے، وہ تمام لبیک کہتے ہوئے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس کی محبت کو زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جس دل کو اللہ اپنے ولیوں کی محبت سے بھر دیتا ہے، اس کے دل میں پھر کوئی نفرت نہیں پھیلا سکتا۔ اور علم کے بغیر کوئی بندہ ولایت کے کسی مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ وہ علم لدنی ہو یا علم کسبی ہو، اللہ فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ تمہیں سکھا دے گا۔ اگر علم لدنی پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں سکھا دے گا۔ اور علم کسبی، ان دونوں کا منتہا کمال جب پہنچتا ہے عروج پر تو وہ ولایت مصطفیٰ میں تبدیل ہو جاتی ہے، ولایت مصطفیٰ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے قرآن مجید سے اجازت چاہوں گا، محبت کے ساتھ سنیں گے، قرآن کا لطف بھی آئے گا اور ولایت مصطفیٰ کا بھی لطف آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ جب ہدہد یہ پیغام لے کر آیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت بڑا عظیم تخت ہے، لیکن وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، یہ پیغام جب لے کر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا، سلیمان علیہ السلام نے محفل بٹھائی، جنات بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں، ہدہد یہ پیغام لے کر آیا۔ اور یہ یاد رکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت کا وزیر اعظم وہ ہدہد تھا۔ قربان جائیں نبیوں کی شانوں پر، جس سیٹ کے لیے لوگ آج جگڑ کر رہے ہیں، وہ سیٹ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو عطا فرمائی۔ ہدہد وزیر اعظم ملک سلیمان کا، وہ ملک سلیمان کا ہدہد، وزیر، مشیر، خادم۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا۔ ایک سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک یمن سے، ملک سبا سے حضرت ملکہ بلقیس کا وہ پیغام خوشخبری والا آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری جگہ خوشخبری کہاں سے آتی ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر عرش عظیم سے آتی ہے۔ اور کیا خوشخبری ہوتی ہے؟ اے مصطفیٰ، میں نے تیرے لیے تیری شفاعت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدرہ نشی مرغ سلیمان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، خسرو خیل ملک، خادم سلطان عرب، خادم سلطان عرب۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حور سے کیا کہیں، موسیٰ سے مگر عرض کریں۔ آج کی میری تقریر کا
مین یہ شعر جو اللہ کے دیدار کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، حضور کی خوشبو، حضور کی زلف مبارک کا تصدق، اگر یہ شعر سمجھ میں آ جائے تو رب تعالیٰ کی دیدار کی لطف سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حور سے میں نے نہیں پوچھنا، حور اللہ رب العزت کے دیدار سے آشنا نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا فَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں آواز اتنی خوبصورت ہے، رب کا دیدار کتنا خوبصورت ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اپنا آپ دکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حور سے کیا کہیں موسیٰ سے مگر عرض کریں، حور سے کیا کہیں موسیٰ سے مگر عرض کرے کہ ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب، کہ ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ مژدہ لے کر آتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں گرد و غبار اڑ رہی ہے، پوچھتے ہیں یہ گرد و غبار کیسی ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ ملکہ بلقیس تسلیم اور رضا کی نیت سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اس سے لاؤ لشکر کو اکٹھا کیا، آپ کی طاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا اگر وہ آ رہی ہے لاؤ لشکر کے ساتھ، پھر تم میں سے کون ہے ایوکم، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہ میرے سامنے پہنچا دے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جن نے کہا، سرکش متکبر جن نے کہا انا آتیک بہ، میں لے کر آتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ کی یہ محفل برخاست ہو، اور دوسرا مطلب یہ کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ جب کھڑے ہوں گے آپ کی کمر سیدھی بعد میں ہوگی، پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ ساتھ کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس پر قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی تخت چاہیے۔ ہے کون؟ داتا صاحب فرماتے جتنے جنات تھے تمام خاموش ہو گئے، تمام پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کون جو تخت بلقیس میرے سامنے حاضر کرے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بندہ جس کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا وہ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے کم وقت میں ملک سبا کا تخت آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں، آنے واحد میں لے کر آتا ہوں۔ 80 گز لمبا، 80 گز چوڑا اور 80 گز اس کی بلندی، جس میں کمرے تھے، اور 1 مہینہ جاتے ہوئے 1 مہینہ واپس آتے ہوئے اتنا سفر بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، من یہاں پہ تبعیدیہ ہے کہ کچھ حصہ جس کو دیا گیا تھا اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس قدر طاقت عطا فرما دی کہ اس نے کہا کہ میں نے واحد میں وہ تخت لے کر آتا ہوں
اور یہ یاد رکھیے نہ وہ ہوا کے دوش پر آیا، نہ سمندر میں تیرتے ہوئے آیا، بلکہ زمین کو پھاڑتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گیا۔ اس آیت کے تحت امام رازی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ ولی کوئی بھی بن نہیں سکتا جب تک وہ علم کی دنیا میں سیرابی حاصل نہ کر لے۔ اور حضور نے فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہی ہے جیسے ستاروں کی فضیلت ماہ بدر پر ہے، اور کفضلی ادناکم، اور ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا بندے پر ہو۔ وہ عالم کی فضیلت اور سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ جس سورت سے بیان کیا، اس سورت کا نام بھی سورت النمل ہے۔ کیوں نمل ہے؟ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ اس چونٹی نے کہا تھا، ادب کا بھی جملہ ہے، محبت کا بھی جملہ ہے، اور علم کا بھی جملہ ہے۔ اس چونٹی نے کہا، ہمیں استاد محترم مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ سے جو درس ملا وہ دو درس۔ ایک آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرنا، اور دوسری اللہ الصمد، اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہے تھے، جبریل امین بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے جبریل امین یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ ابو ذر غفاری ہے۔ یا رسول اللہ، اس کی آسمانوں میں وہ شہرت ہے، زمینوں میں وہ شہرت نہیں، یہ شہرت اس کو ملی ہے تو کثر نفسی کی وجہ سے اور سورۃ الاخلاص کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خطیب عرب و عجم جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، مقرر شورى و شیریں بیان حضرت علامہ محمد سلیم اللہ تابانی صاحب تشریف لے آتے خوش آمدید کہتے ہوئے تمام دوستوں سے گزارش ہے عظیم مبلغ ہمارے درمیان میں ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی غلام رسول علیہ الرحمہ کا عرس انعقاد پذیر ہے، دوستوں کی چاہنے والوں کی کثیر تعداد ہے۔ میں ایک دفعہ پھر خطیب عرب و عجم کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آ جاؤ گے اوپر آ جاؤ، پر مقصود صاحب اوپر آ جاؤ، آ جاؤ۔ میں چودھری محمد مقصود صاحب صدر سنی تنظیمات، مشترکہ سنی تنظیمات کے صدر ہیں، برادر چودھری مقصود احمد اکاڑوی صاحب حضور شیخ القرآن کے بھتیجے ہیں، آپ تشریف لائیں، خوش آمدید۔ پی صاحب سید نوید مشتاق صاحب جی تھوڑا علامہ صاحب تشریف بیٹھو نہ، تمام دوست تشریف رکھیں۔